औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल शहीर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, ज़िंदगी पुरसकून गुजार रहे होंगे। मामलात ज़िंदगी के चलते हुए बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये जो छोटी छोटी मुश्किलात आती हैं ये आखिर क्यों आ जाती हैं। हम क्यों आखिरकार इन छोटी छोटी मुश्किलात की वजह से ज़िंदगी में पीछे चले जाते हैं। या बाज़ औक़ात हम अपनी ही सोचों में गुम बैठे इन छोटी छोटी मुश्किलात को इतना बड़ा तसव्वुरात में ले आते हैं कि हम ये समझते हैं कि अगर ये मुश्किल मेरी ज़िंदगी में पेश ना आई होती तो आज मैं इस मुकाम पर होता। लेकिन बाज़ औक़ात थोड़ा सा वक्त गुज़रने के साथ साथ जैसे ही थोड़ा सा वक्त गुज़रता चला जाता है तो हम अल्लाह ताला की ज़ात का साथ ही शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं कि या मालिक अज़्ज़ व जल, अगर वो फ़लाँ मुश्किल, अगर वो फ़लाँ वक़्त मेरे ऊपर बुरा ना आया हुआ होता तो आज मैं इस मुकाम पर होता या ना होता। यानी बाज़ औक़ात हम उन छोटी छोटी गलतियों को, हम उन छोटे छोटे आने वाले मुश्किलात को अपनी ज़िंदगी का एक ज़ीना समझते हैं और इन मुश्किलात पर कदम रख कर हम अपनी ज़िंदगी को आगे ही आगे तरक्की की मनाज़िल की तरफ ले जाते चले जाते हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी ऐसी स्टोरी सुनाऊँगा जो वाक़यातन आपको एक ऐसी सोच अता करेगी कि आप हमेशा मुश्किलात को अपना ज़ीना समझकर, हमेशा मुश्किलात को एक स्टेप ऊपर की तरफ जाने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। या आप यही समझेंगे कि ये जो फ़लाँ मुश्किल मेरी ज़िंदगी में आई ये मेरे लिए एक नया कारनामा, एक नई क्रिएटिविटी या मुझे और ज़्यादा कामयाब करने के लिए या मेरी ज़िंदगी की कोई बड़ी मुश्किल हल करने के लिए इसने मेरी ज़िंदगी में कदम रखा। क्लार्क फैमिली जब यूरोप के अंदर थी, क्लार्क फैमिली मोस्टली, यानी कि ये मैं आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ, ये जब टाइटैनिक डूबा था उस वक्त की बात है, 1912 से पहले की ये बात है। क्लार्क फैमिली जो थी वो यूरोप के अंदर रह रही थी, स्कॉटलैंड के अंदर। और क्लार्क फैमिली जो है इसने ये सोचा कि क्यों ना हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएँ, क्योंकि वो जो क्लार्क फैमिली के दो जो शख्स थे, मियाँ बीवी जो दोनों थे, उनके 9 बच्चे भी थे। और क्लार्क फैमिली जो थी, मिसिस एंड मिसिस क्लार्क, ये दोनों इतने मायूस थे क्योंकि मामलाते ज़िंदगी इनके लिए इतने कठिन महसूस इनको हो रहे थे कि इनके बच्चों का पेट पालना, बच्चों के मामलाते ज़िंदगी के रोज़गार को पूरा करना या बच्चों की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना इन दोनों के लिए इंतहाई मुश्किल काम हो रहा था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये फिर भी उस पर काबू आहिस्ता आहिस्ता पाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर भी हालात होते हैं कि वो बाज़ औक़ात काबू में नहीं रहते। आखिर वक्त गुजरता चला गया, इन दोनों ने एक फ़ैसला किया कि क्यों ना हम भी दूसरे लोगों की तरह अमेरिका में शिफ्ट हो जाएं। और जो लोग अमेरिका में, उन्होंने समझा कि जो लोग अमेरिका में शिफ्ट हो जाते हैं वो शुरू ज़िंदगी में बस थोड़ी सी मेहनत करते हैं और बाद शाही लोगों की तरह अपनी बाकी की ज़िंदगी भी सफ़र करते हैं। लिहाजा इन्होंने फ़ैसला किया कि क्यों ना यहाँ से जाया जाए, यानी कि यूरोप से अपने आप को निकाला जाए और हमेशा के लिए अमेरिका या लॉस एंजल्स या कैलिफोर्निया या किसी अमेरिका के दूसरे शहर की या रियासत के अंदर अपने आप को हमेशा के लिए शिफ्ट किया जाए और अपनी ज़िंदगी और बच्चों की ज़िंदगी को आसान से आसान बनाया जाए। लिहाजा जब उस वक़्त मोस्टली जो सफ़र होता था वो होता था बहरी जहाज़ों के ज़रिए, यानी कि बड़े बड़े शिपों के ज़रिए। और उस वक़्त यूरोप में 8 बड़े सी पोर्ट थे और इन सी पोर्ट से जाने वाली कश्तियाँ या बड़े बड़े ये जो कश्तियाँ होती थीं ये तकरीबन 3 महीने से 6 महीनों के अंदर उस यूरोप के सफ़र से अमेरिका तक पहुँचाने के लिए ये कारआमद होती थी। लिहाजा जब मिस्टर क्लार्क उस पोर्ट पर गया, सी पोर्ट के ऊपर उसने जाकर जब रकम पूछी तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि इनके 11 ख़ानदान के जो अफराद थे इनके लिए उस रकम को सपोर्ट करना या उस जहाज़ के टिकट ख़रीदना इंतहाई मुश्किल काम था, क्योंकि टिकट इतना ज़्यादा महंगा था कि इनकी फ़ैमिली उसको कतन अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। लिहाजा उसने घर आकर अपनी बीवी से मशवरा किया। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के मामलात में से कुछ चीज़ों को कमी की और उस तमाम टिकट की कीमत को अपने हाथ में एक लिख लिया कि वो पूरी की पूरी कीमत आखिर कितनी बनती है। इन लोगों ने उसके बाद मज़ीद मेहनत शुरू कर दी। इन लोगों ने इसके बाद अपने खाने के औकात में, अपने खाने के जो मटेरियल था उसमें थोड़ी कमी कर ली, सर्दियों के कपड़े लेना बंद कर दिए, अपने मामलाते ज़िंदगी को थोड़ा घुटन में जीना शुरू कर दिया और अपने तमाम अखराजात को थोड़ा कम करते करते और मेहनत थोड़ी ज़्यादा करते करते 12 घंटे से 14 घंटे और 14 घंटे से 16 घंटे में काम की तरफ शिफ्टिंग करते हुए आखिरकार 1-1.5 साल के अंदर इन्होंने अपने 11 अफराद का यूरोप से अमेरिका की तरफ जाने के अखराजात जो थे वो इन्होंने इकट्ठे कर लिए। लेकिन जब
یہ اس کے پاس جمع کروانے وہاں پر پہنچا، اس کے بعد یعنی کہ اس نے وہ رقم اٹھائی اور وہاں پر جا کر پہنچا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اس نے وہاں پر تیسری کلاس کی یعنی کہ جو اس جہاز کے ٹکٹ تھے، اس نے تیسری کلاس کے ٹکٹ کا یعنی کہ ٹکٹ بک کروائے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے، اور خوشی خوشی 11 کی 11 ٹکٹیں لے کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ اس کے بعد لیکن اس نے اس تمام ٹکٹ کو حاصل کرنے کے لیے اپنی اس گھر کی زمین کا ٹکڑا بھی بھیجا تھا، اپنے گھر کو گروی بھی رکھا تھا، اپنے ضروریات زندگی کا اضافی سامان بھی بیچ دیا تھا، بہت سے دوستوں سے اس نے ادھار بھی پیسے لیے ہوئے تھے، اور اس نے بہت سی چیزوں کو یعنی کہ داؤ پر بھی لگا کر ان تمام پیسوں کو اکٹھا کیا، اور اس کی ظاہر ہے محنت بھی اس میں شامل تھی، لیکن یہ ٹکٹ اس کو واقعتاً بہت مہنگے ہی پڑے تھے۔ آخرکار ان کو وہ ٹکٹ مل گئے اور ان کی جانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ ان کو اس کے زندگی میں یعنی کہ یہ سب سے بڑی اچیومنٹ مسٹر کلارک کو دکھائی دے رہی تھی، لیکن جیسے ہی اگلا دن یعنی کہ ان کے جانے کا آیا، اس جہاز میں جا کر بیٹھنے کا وقت آیا، تو اچانک ان کا چھوٹا بچہ جو گھر سے نکلا اور اپنے دوست کو الوداع کہنے کے لیے اس کے گھر پہنچا کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے امریکہ کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں، تو وہ راستے میں آتے ہوئے اس کو ایک کتے نے کاٹ لیا۔ یہ کتا جو تھا، یہ جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ خود بذات خود کتا جو تھا، وہ کتا تقریباً ہلکا تھا، اور اس نے اس کو کاٹ دیا تو اس کی طبیعت تھی اس بچے کی وہ زیادہ ناساز ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس لے جانے پر اس نے کہا کہ اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے گی اور اس کی ٹریٹمنٹ تھوڑی زیادہ عرصے تک چلے گی، لہٰذا آپ کو اپنے گھر میں ہی رہنا پڑے گا۔ اس وقت یورپ میں اصول تھا کہ جس بھی گھر میں کوئی پیشنٹ ہوتا تھا، اس گھر کی یعنی کہ اس کے مین گیٹ کے سامنے ایک پیلے رنگ کا کپڑا یا ایک پیلے رنگ کا بورڈ لٹکا دیا جاتا تھا، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس گھر میں پیشنٹ ہے جو بھی زیر علاج ہے، اور ڈاکٹر وقفہ بوقفہ اس کی عیادت کے لیے آتا رہتا ہے اور اس کے ادویات وغیرہ لکھ کر دے جاتا ہے، اور اس دوران اس مریض کا اس جگہ سے شفٹ ہو کر کسی اور جگہ جانا قانوناً جرم ہوتا تھا، لہٰذا بالکل بھی اس مریض کو شفٹ کرنے کی یعنی کہ قانوناً پابندی تھی۔ اس کے بعد ان کی اگلے دن فلائٹ تھی، یعنی کہ اس کے اگلے دن انہوں نے شپ میں جا کر پہنچنا تھا، اپنے رخت سفر ان تمام لوگوں نے باندھ لیا ہوا تھا، لیکن اس چھوٹے سے بچے کی وجہ سے ان کا ٹکٹ کینسل کروانے پڑ گئے اور ان کی وہ جو جہاز تھا وہ بھی چلا گیا۔ لیکن اس جہاز کو چھوڑنے کے لیے مسٹر کلارک اور اس کے باقی 8 بچے اور اس کی بیوی بھی وہ سی پورٹ پر آئے اور اس جہاز کو گہرے سمندر میں داخل ہوتے ہوئے اور اپنے ٹکٹیں ضائع ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور ساتھ میں رو رہے تھے، اور وہ سارے کا سارا اپنی اس برائی کا یا اپنی اس گالیوں کا جو کریڈٹ تھا، اپنی اس مشکلات کا جو کریڈٹ تھا، وہ اس چھوٹے بچے کو کوستے دے رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہم اتنی بڑی خوشحالی، اتنی بڑی کامیابی سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ آخر وقت گزرتا چلا گیا، وہ تمام چھوٹے بچے بھی، وہ تمام اس کے بھائی بھی، اس کے ماں باپ، اس کی امی بھی ہمیشہ اس کو کوستے رہتے کہ تمہارے بیمار ہونے کی وجہ سے، تمہارے کتا کاٹنے کی وجہ سے ہمیں اپنی کامیابی سے اپنے ہاتھ دھونے پڑ گئے ہیں۔ لیکن 1-2 مہینے ہی گزرے تھے کہ اچانک اس کے گھر میں دستک ہوئی۔ اس کا جو ہمسایہ تھا اس نے اپنے ہاتھ میں اخبار پکڑی ہوئی تھی اور اس کو گلے ملتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ دیکھو خبر میں کیا لکھا ہوا ہے، اور جی ہاں، اس خبر میں لکھا ہوا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا جہاز ٹائٹینک جو 1912 میں، اس میں ہی ان کی ٹکٹیں بھی تھیں اور اس میں ہی انہوں نے اپنا سفر جاری رکھنا تھا، اس میں ہی انہوں نے بیٹھ کر یورپ سے امریکہ کی طرف جانا تھا، وہ بحر اقیانوس کے اندر ڈوب گیا ہے اور 1517 لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد جب اس نے یہ خبر سنی تو مسٹر کلارک نے خوشی کے مارے نعرے لگانے شروع کر دیے اور اس بچے کو چوم کر اور گلے لگا کر اس کا شکریہ ساتھ ادا کرتا گیا کہ اگر تمہارا یہ کتا تمہیں نہ کاٹتا اور اگر تم بیمار نہ پڑتے تو آج ہم سبھی لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ آخر بات تو صرف اتنی سی تھی۔ معاملات زندگی میں بعض اوقات دوستو ہوتا کچھ یوں ہے، لیکن بعض اوقات ہماری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہمارا بٹن اکھڑ جاتا ہے، بعض اوقات ہماری شرٹ کے اوپر تھوڑی سی اینک ڈل جاتی ہے، یا بعض اوقات جب ہم آفس کے لیے ایک ضروری میٹنگ کے لیے نکلنے لگتے ہیں تو ہمارے بچے کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، یا بعض اوقات ہمارے دوست ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں، بعض اوقات ہمارا پیسہ کسی کاروبار میں ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں، یا بعض اوقات ہم کسی کالج پیپر میں یا مطلب کسی اور یونیورسٹی کے لیول پر جا کر ہم فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، کسی بزنس میں ناکام ہو جاتے ہیں، کسی جاب سے نکال دیے جاتے ہیں، یا کسی بھی ضروریات زندگی میں، یا ہمیں اپنا بریک اپ نیا کروانا یعنی کہ ہمارا بریک اپ ہو جاتا ہے، ہمارے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، ہمارے ماں باپ دنیا میں نہیں رہتے، ہمارے بیوی بچے ساتھ میں نہیں رہتے، تو ہم ان معاملات کو اپنے لیے اتنا حاوی سمجھنے لگ پڑتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا ہی لٹ کر چلی گئی، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بہتری ہی ہمارے لیے عنایت کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا
آپ کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ اپنی زندگی میں آنے والے جتنے بھی معاملات ایسے ہوتے ہیں یا جتنی بھی پریشانیاں یا ایسی ضروریات جو آپ کی پوری نہیں ہو پاتی، تو ان کو کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ اس کی وجہ سے آپ زندگی میں پیچھے جا پڑے ہیں، بلکہ یہی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض آپ کے لیے کوئی ایسا بہتر چیز ایجاد کر کے رکھی ہے، ایسی بہتر چیز آپ کے لیے تیار کر کے رکھی ہے کہ اگر آپ کو یہ مل جاتی تو آپ کو وہ نہیں ملتی تھی۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہم ایک پھول کی رٹ میں اللہ تعالیٰ سے مانگ کے ایک پھول اتنا مانگتے رہتے ہیں، اور جب وہ ایک پھول مل جاتا ہے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس ایک پھول کا بدلے اگر ہم تھوڑا سا انتظار کر لیتے تو ہمیں آگے جا کر پوری ایک ٹوکری پھولوں کی بھری ہوئی مل جاتی۔ تو بعض اوقات اپنی زندگی میں اگر آپ کی دعائیں، اگر آپ کی التجائیں، اگر آپ کی ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی زندگی اندھیرے کی طرف جا رہی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اس سے بڑی چیز آپ کے لیے آگے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہی معاملات زندگی ہیں کہ کہیں آپ کا بھی رزلٹ انشاءاللہ اگر لیٹ بھی ہو گیا تو وہ ایسا بڑا رزلٹ آئے گا کہ آپ کو بھی اپنے معاملات کو سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔